السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ایک بار پھر سے سایہ فوقان ہونے جا رہا ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں رمضان المبارک کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ہم ہر سال سوچتے ہیں کہ اس بار ہم رمضان میں خود کو بدلیں گے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ہم دوبارہ سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو بدلاؤ لے کے آتے ہیں دوبارہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ زندگی میں دوبارہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت وہ اپنی قبروں میں ہیں۔ جو لوگ گزر گئے ہیں ان سے جا کے پوچھیے اس رمضان کی قدر، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک بار دوبارہ سے موقع ملے جس میں وہ روزے رکھ سکیں، اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ رمضان کو اپنے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا لیجئے۔ ہم رمضان میں کیا ریزولوشن لیں؟ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھیں، غریبوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں اور رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اب رمضان کا مطلب روزہ رکھنا اور روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھوکا رہنا، بلکہ رمضان کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ کہ ہم نے بھوک برداشت کرنی ہے۔ رمضان ہمیں سکھائے گا، صبر کرنا سکھائے گا، ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کرنا سکھائے گا، غریب کا احساس کرنا سکھائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن اپنے اندر عمل نہیں لاتے۔ روزہ رکھ لیا اور سو گئے، اٹھے اور افطاری کر لی۔ روزہ یہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا نمازیں آپ کی پوری ہونی چاہیے، قرآن سے آپ کی دل لگی ہونی چاہیے، قرآن آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح سے بھی ہیں جو قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، جن کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن ختم کرنا ہے، لیکن اس رمضان آپ ایک نیا عہد کریں کہ آپ رمضان کریم میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گے اور روزانہ کے ایک رکوع یا 10 سے 15 منٹ آپ قرآن مجید کی تفسیر سنیں گے اور ایک رکوع کا ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ آیا جو آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں، اگر تو آپ کے دل میں اگر یہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو زندگی بدلنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ یہ اس طرح کریں، اپنا فیملی سرکل بنائیں جس کے اندر آپ کے قرآن ترجمے سے ریلیٹڈ جس کے اندر بات کی جائے، جس کی گفتگو کا مقصد قرآن کریم کا ترجمہ ہو۔ اسے آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی اور قرآن آپ کے دلوں میں اتر جائے گا۔ اگر قرآن آپ کے دلوں میں اتر جائے گا تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوگا قرآن کریم پر عمل کرنا۔ آپ کی زندگی ایک مومن کی طرح بننا سٹارٹ ہو جائے گی۔ عہد کیجئے اس بار کہ اگر آپ کو رمضان کے روزے اور رمضان کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے تو آپ اس رمضان اپنے آپ کو بدلیں۔ عہد کیجئے کہ اگر اس رمضان آپ کو رمضان نصیب ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں جو آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتائی، 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ، نفس پر قابو کرنا، غریبوں کا احساس کرنا، والدین اور رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ چیزیں پرماننٹلی آپ کی زندگی کے اندر آ جانی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس رمضان بھی، کیونکہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس سب کے باوجود اگر آپ اپنے روح کو پاک نہ کر سکیں، آپ اپنے آپ کو پاک نہ کر سکیں، گناہوں کی معافی نہ مانگ سکیں، تو اس سے بڑھ کر بد نصیبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔